بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے بعد، اللہ کی ثنا کرنے کے بعد، جو ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی، جو آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ سب لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو ماہ ہے ذو الحجہ کا ماہ بالکل قریب ہے، اور اس ماہ کے متعلق تمام اہل اسلام بخوبی واقف ہیں۔ اس ماہ میں ایک خاص فریضہ ادا کیا جاتا ہے جس کا تعلق صاحب استطاعت لوگوں سے ہے۔ آج کا ہمارا بیان اسی فریضہ حج کے بارے میں ہے۔ اس فریضہ کو حج کہتے ہیں، اور اس ماہ کا نام بھی حج ہے، الحج۔ ذو الحجہ بھی کہہ دیتے ہیں، الحج بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوستان محترم، حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ اے لوگو، اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ ضرور حج کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کرنا اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس طاقت موجود ہے۔ طاقت سے مراد مال موجود ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کے پاس مال ہے، طاقت ہے، تو وہ ضرور حج ادا کرے۔ حج محض ایک جسمانی عبادت یا سفر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج جو ہے اس کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جو پرانا وقت تھا اس میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اس کے بعد پھر سہولت آ گئی اور بحری جہاز جانے لگ گئے، پھر اور سہولت مزید آ گئی تو ایروپلین میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سفر تو سفر ہے۔ اور اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو حج عمرہ کرنے جانے والا بندہ ہے وہ میرے آگے دعا کرے کہ اے اللہ میرا حج عمرہ آسان بنا۔ آخر اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے آگے آپ دعا کرو۔
اس لیے سفر جب بندہ کرتا ہے تو اس کے پاس زاد راہ بھی ہونی چاہیے، سفر پر ایسے نہیں جایا جاتا۔ اور اسی لیے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حج پر جائے اس کے پاس پیسے بھی ہوں اور اس کو وہاں جا کر خرچ کرنے کے لیے راستے میں سفر کے دوران یا وہاں پہنچ کر اس کے پاس اتنا زر موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنا خرچ کر سکے، کھانا پینا کر سکے۔ حج ایک جسمانی عبادت یا سفر نہیں ہے، ہم اس کو اس سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ یہ روح کی پاکیزگی اور تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا کہا؟ حج محض ایک جسمانی عبادت یا سفر نہیں ہے، بلکہ روح کی پاکیزگی اور تقوی کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا تقرب کا قصد کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ کتاب المناسک میں ہے، مشکات المصابیح حدیث نمبر 2536 میں ہے جو میں نے بیان کی۔ اس حدیث پاک کا پہلا حصہ انتہائی غور طلب ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا قصد کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اکثریت اس بات سے واقف ہے، اس علم سے واقف ہے کہ اللہ کا قصد کرنا کیسا ہے اور اللہ کا ارادہ کرنا کیا ہے؟ تو میرے خیال میں جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ کرنے کا مطلب ہے اپنی خواہشات کی، نفس کی نفی کرنا، وہ کرنا جو اللہ چاہتا ہے۔ مگر یہاں یہ عالم ہے کہ اکثریت پہلے تو اس بات سے واقف نہیں کہ اللہ کا قصد بھی کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ تھوڑا بہت معلوم بھی ہو جائے تو وہ سن کر ایسے کرتے ہیں جیسے پانی سر سے گزر جاتا ہے یا ہوا گزر جاتی ہے، وہاں جا کر لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے تحفے تحائف خریدنے جاتے ہیں، ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، لوگ دنیاوی مال جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جن کو حج کا پتہ ہی نہیں کہ حج ہے کیا، حج کسے کہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کے آداب کا بھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں عاجزی کیسے آئے گی، کیسے ان کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کو بھیجتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے ماں باپ کو لوگ حاجی کہیں، تو کیا وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ کا قصد کیا؟ نہیں، ان میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ اللہ نے ساری برکات ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں جو خالص اللہ کے ہو کے وہاں جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ قرض لے کر حج کے لیے جاتے ہیں ان کا حج نہیں ہوتا، ان کا حج اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو کیا پتا ہم نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا۔ اگر وہ مر جاتے ہیں، اگر قرض دار جس نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے وہ قرض دار کے گھر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس میرے آپ کے والد نے پیسے لیے ہیں، وہ پیسے ان کے پاس نہ ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جب آپ اس کی نافرمانی کریں گے، اصل وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔
کیونکہ آپ کو جب حکم دے دیا کہ آپ نے قرض لے کر حج نہیں کرنا، اور آپ کے پاس اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ وہاں جا کر آپ خرچ بھی کر سکیں، نہ کہ آپ وہاں پر مانگ مانگ کر کھانا کھائیں۔ جب آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو جب اللہ کا فرمان نہیں مانا تو سمجھ لو آپ کی عبادت ضائع ہو گئی، آپ کا کوئی حج نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ میرے اللہ نے فرمایا کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حج بعد میں ہے، وہ سب سے پہلے ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کا قصد کر رہے ہیں، ورنہ آپ اللہ کا قصد نہیں کر رہے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، آپ اپنی واہ واہ کرانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے فرمان پر چلنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے گروانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، جن کا رول ماڈل اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کے جلیل القدر صحابی ہوں، ان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے آپ اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، اور پھر آپ ان کے مطابق تقوی اور عاجزی پیدا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا حج مقبول ہو جائے گا۔ مقبول کسے کہتے ہیں؟ قبول ہونے۔ حاضرین و ناظرین، سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص راہ حق میں جد و جہد کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے تغودے کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہانوں کی طاعتوں، کوششوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرما دیا کہ اگر آپ جہد کرتے ہو، آپ محنت کرتے ہو، آپ تکلیف اٹھاتے ہو، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہو، آپ نے اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگر اللہ محتاج ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہے۔ جو میرا رب ہے، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو دوستان محترم، حج بھی اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ پاک اسے نواز سکے، اس کے دل سے میل کچیل ختم ہو سکے، تاکہ اس میں اخلاص بھر جائے، وہ خالص اللہ کا بندہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کے اوپر فرض کیا، مثال کے اوپر نماز ہے، زکوٰۃ ہے یا اور نوافل ہیں، وہ سب کے سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، ان دنوں میں تسبیح، تمہید اور تکبیر کی کثرت کرنا اور صاحب استطاعت ہونے پر قربانی کرنا حج کے ایام کی برکات میں شامل ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔ حج اطاعت الہی اور عشق حقیقی کی معراج ہے، جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ قربانی کی میں نے بات کی، میرے دوستو، بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ کام مت کرو، آپ کی قربانی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں تو تب بھی قربانی نہیں ہوتی، وہ ایک دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ عشق حقیقی کی وہ معراج نہیں ہے، حج اطاعت الہی ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سوال کیا ای الاعمال افضل، کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حج مبرور کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مطلب قابل قبول ہے، معتبر ہے، پسندیدہ ہے، اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519 میں یہ درج ہے۔ تو حج مبرور وہ حج ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہوتا ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، مقصد یہ ہے۔ اور یہ جان لیں حج مبرور یعنی مقبول حج بھی جہاد ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1520 میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی مراد قتال والے جہاد کی تھی، جس میں یہودیوں کو، کافروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد ہے جو مقبول ہو۔ اس حدیث پاک میں یہ وعدہ ہو گیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہو تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے آپ کا مقصد خالص اللہ کی رضا کا حصول ہے، تو تب آپ کا حج مقبول ہوگا۔ جب بندہ حج پہ جاتا ہے میرے دوستو، وہ تمام دنیا کو چھوڑ کر، تمام دنیا کے دھندے چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچے بیوی رشتہ دار سب سے لا تعلق ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر تو وہ اسی طرح کرتا ہے تو واقعتاً اس کا حج ہے، لیکن اگر وہاں جا کر آپ موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کاروباری باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کا حج نہیں ہے، وہ محض دکھاوا ہے۔ اور وہاں جا کر بہت سے لوگ یہی کام کرتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ حج میں کیا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے طواف کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ساری دنیا یوں طواف کر رہی ہے، ایک مولوی صاحب یوں طواف کر رہے ہیں۔ ہم نے اسے روکا، بھائی کیا بات ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میری تو یہی سمجھ میں آیا۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے اگر سمجھ لینی ہے دوسری دنیا کو دیکھو، یہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے، آپ اکیلے ادھر جا رہے ہیں، کیوں؟ خدا کا خوف کرو۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، داڑھی رکھنے سے بات نہیں بنتی ہے، داڑھی رکھ لینے سے بات بالکل نہیں بنتی۔ آپ دین کو سمجھیں، دین آپ کے پاس تب سمجھ میں آئے گا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے، ان کو سمجھیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ دین کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح وہاں جا کر جانے سے پہلے کسی سے سمجھیں کہ وہاں جا کر ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا ارکان ہیں، کس طرح ادا کرنے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کی بات ہے، ایسے ہم جا رہے ہیں، ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے، اس نے روکا، اس نے کہا، رونے لگ گیا۔ ہم نے بولا بھائی کوئی بات تو بتاؤ، آپ کیوں رو رہے؟ اب اس سے بات نہیں ہو رہی، بڑی مشکل سے اس نے اتنا کہا کہ یار بس ساری عمر میں نے گنوا دیا لیکن مجھے کلمہ بھی نہیں آتا۔ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اسے کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا میرا بنے گا کیا؟
اب یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اگر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا تو یہ حج عمرہ نہیں قبول، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اب میں اس کو دلاسا تو دے سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا یار آپ روئیں نہیں، اس کو گلے لگایا، پیار کیا، نے کہا آپ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کہاں جی کہہ سکتے، مگر آپ نے جہاں جانا ہے یہی کہنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ادا کو پسند کرے گا ضرور، کیونکہ اس کا محبوب کا نام ہے یہ۔ جب آپ نام لیں گے تو میرا اللہ بھی ضرور اپنے محبوب پر درود بھیجے گا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ پہلے سمجھنا چاہیے جانے سے پہلے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جو مقبول ہو، جو میں نے حدیث بیان کی، حدیث پاک میں ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ وعدہ ہو گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج مقبول ہو تو آپ ایسے سمجھے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنا سب کچھ تن بن دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، آپ کی کوئی ادا آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ تو دوستان محترم، آپ کا مقصد خالص اللہ کی رضا کا حصول ہے تو آپ کا حج مقبول ہوگا۔